बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये हमारे पास एक सवाल आया है, किसी भाई ने ये सवाल किया है कि इब्तिदाई तौर पर वही का नुज़ूल किस तरीके से हुआ, यानी फ़रिश्ता आपके पास रसूल अकरम शफ़ी मज़लूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस अंदाज़ में आया, और जो सूरतुल फलक है उसकी जो आयात पहली नाज़िल हुई या नुज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले में हमारे एक भाई ने ये सवाल किया है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मुतालिक हम आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ करेंगे। लेकिन जवाब सुनने से पहले एक आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ है कि हमने जो ये हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़िलहाल फ़िक़ही मसाइल बयान किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनक़रीब एक आप हज़रात के लिए खुशखबरी भी है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जितने वाक़यात बयान हुए हैं उन सब वाक़यात को स्टेप बाय स्टेप एक आम फहम सहल अंदाज में, आसान अंदाज में आप हज़रात के लिए इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करके अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दूसरी बात यह है कि हम अपने इस चैनल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी अक़ायद के मुतालिक भी कुछ आपके सामने बात करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा हमारी ये कोशिश है कि इस हमारे चैनल के अंदर जो फ़िक़ही मसाइल ऐसे हैं कि जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, तो ऐसे फ़िक़ही मसाइल को भी हम इंशाअल्लाह ज़रूर हाईलाइट करेंगे। और अगर आप हज़रात की कोई राय हो तो आप अपनी राय से भी ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और दूसरा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने कोई मसला पूछना हो जिसको आप ये समझते हैं कि ये लोगों के सामने ज़रूर बयान होना चाहिए, तो ऐसे मसले को आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर भी आपकी खिदमत में क्लिप की सूरत में हम उस मसले की भी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह, और वो क्लिप की सूरत में उसका जवाब भी आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए आज के इस टॉपिक की तरफ। हमारा आज का ये जो सवाल हमारे भाई ने किया है कि नुज़ूल वही इब्तिदा में किस तरीके से हुई, इस अंदाज में हज़रत जिब्रील अमीन आए और वही का नुज़ूल शुरू हुआ। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ के हदीस न रहा हूँ, तो इस हदीस पाक में ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी वजाहत आ जाएगी। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की इब्तिदा जो हुई थी तो वो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। यानी सबसे पहले महबूब करीम अलैहिस्सलाम को सच्चे ख्वाब दिखाए गए, यानी इस अंदाज में होते कि रात को जो ख्वाब महबूब करीम अलैहिस्सलाम देखते जब सुबह होती तो रात को जो ख्वाब देखते सुबह के टाइम वो सच्चा हो गया होता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तन्हाई को पसंद फरमाने लगे और आप गारे हिरा में कई रातों तक जाकर इबादत करने लगे। तो चंद दिनों के लिए महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ तशरीफ़ ले जाते, यानी दिन रात आप वहीं पे इबादत में गुजारते, तो अपना तोशा अपने साथ खाने पीने के सामान ले जाते और वहीं इबादत करते रहते। जिस वक्त आपका इरादा होता घर में तशरीफ़ लाने का, तो उस वक्त आप घर में तशरीफ़ ले आते। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा में उसी तरीके से इबादत में मसरूफ़ थे, तो फरिश्ता आ गया और फरिश्ते ने आके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, इक़रा, पढ़िए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। यहाँ एक छोटी सी और वजाहत कर दूँ कि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इस हदीस पाक का तर्जमा करते हुए बाज़ हजरात ने यूँ तर्जमा किया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ये तर्जमा बिल्कुल गलत है। माँ अना बेकारी, इनका ये माना बन ही नहीं सकता कि मैं पढ़ नहीं सकता या मुझे पढ़ना नहीं आता। और इस तरह के जो तर्जमे बड़े अजीब किस्म के हुए हैं, उनका यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं बनता। इसका जो दुरुस्त तर्जमा है वो ये है, माँ अना बेकारी, इनका कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, यानी कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़ना नहीं आता
تو جبریل امین جو پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیں، لیکن پھر بھی اگر نہ پڑھنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا پھر پڑھنا ہی نہیں آتا بالکل، تو پھر جب تیسری مرتبہ جبریل امین پڑھا رہے ہیں پھر بعد میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام بعد میں بھی تو پڑھا ہے آپ نے، جس طرح کہ ابھی آگے آئے گا، میں پوری حدیث جب آگے بیان کروں گا تو آگے آئے گا، تو محبوب کریم علیہ السلام وہاں پہ پھر جب جبریل امین تیسری مرتبہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھاتے ہیں تو اب پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی عبارت اقرا پڑھا نہیں جاتا اور بسم ربک الذی خلق کیسے پڑھ لیا پھر؟ یہ ترجمہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں پڑھنے والا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ فضول ترجمہ ہے۔ آپ کے سامنے جو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، فرمایا پڑھنا تو آتا ہے لیکن ابھی نہیں پڑھنے والا۔ اپنی طرف سے درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا نظریہ یہ تھا اپنے حال میں کہ میں ہوں محب اور میرا رب میرا محبوب ہے، میں اپنے رب کا محب ہوں اور میرا رب میرا محبوب ہے، تو پھر میں اپنے محبوب کے نام کے بغیر کس طرح سے پڑھ دوں گا؟ ظاہر بات ہے میرے محبوب کا نام آئے گا تو میں پھر ہی پڑھوں گا، تو اپنے رب کے نام کے بغیر میں کس طرح پڑھ دوں گا؟ اس لیے حضرت جبریل امین سے یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل امین ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا جبریل امین نے مجھے سینے سے لگا کے زور سے دبایا، پھر چھوڑ کے پھر کہنے لگے اقرا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل امین نے چھوڑا، 3 مرتبہ اسی طریقے سے جبریل امین نے سرکار علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا، تو تیسری مرتبہ جب چھوڑ دیا، اب چھوڑنے کے بعد پھر کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ جب جبریل امین نے پھر یہ آیات پڑھائیں تو اب محبوب کریم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اب محبوب کریم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کیا مطلب کہ اے اپنے رب کے نام سے پڑھو جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات کو پڑھا، پھر محبوب کریم علیہ السلام اسی حالت میں گھر تشریف لے آئے۔ سرکار علیہ السلام کا دل مبارک کانپ رہا تھا، تو حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو گھر والوں نے چادر اڑا دی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا تو آپ نے اپنی وفادار بیوی حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، یعنی اتنا خوف طاری تھا۔ تو حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا ہرگز ایسا نہیں ہے پیارے حبیب، ہرگز ایسا نہیں، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ کی تو بڑی شان ہے کہ آپ تو رشتہ داروں سے میل جول رکھنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والے ہیں، غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے، آپ تو دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ اب یہ جو ورقہ بن نوفل ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ان کا جو واقعہ ہے کس وجہ سے اختلاف ہوا وہ تو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب قبول کر چکے تھے، چونکہ اس وقت نصرانیت تھی، اسلام تو ابھی آیا نہیں تھا، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے انجیل شریف کو، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نبی ہو چکے تھے۔ اب حضرت ام المؤمنین نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے۔ تو پھر حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ سے ساری کیفیت پوچھی تو محبوب کریم علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔
اب اس وقت جس وقت سرکار نے یہ مسئلہ سارا واقعہ بیان فرما دیا تو اب حضرت ورقہ بن نوفل بولے. انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے خدا کی قسم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. یہ تو وہی فرشتہ ہے, یہ جو وہی لے کے آتا تھا, یہ اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی, تو یہ تو وہی فرشتہ ہے. اب حضرت ورقہ بن نوفل چونکہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے نا انجیل شریف کے, اب اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے اپنے کمنٹس دیے اور جو کچھ پڑھا ہوا تھا اس کے مطابق حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور زندہ بھی ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی, یعنی مکہ مکرمہ سے جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان بھی ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا, چونکہ اس وقت بوڑھے جو ہو چکے تھے, اب چند دنوں کے بعد پھر ان کا وصال بھی ہو گیا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا میری قوم ہی مجھے نکال دے گی؟ تو حضرت ورقہ نے کہا ہاں بالکل تمہاری ہی قوم تمہیں نکال دے گی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ کہا تھا کہ جیسے میں نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کی علامات پڑھی ہیں نا آپ کے بارے میں, تو ان علامات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یہ آپ کی علامات آخری نبی کی علامات میں سے ہیں. اب حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے, یہ جو بخاری کی حدیث پاک ہے, کہ جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کے آیا اس کے ساتھ لوگوں نے عداوت کی, اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, یعنی یہ وحی نازل ہوئی تو اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خوف اور رعب طاری ہو گیا. اب یہ سلسلہ وحی کا بند رہا. کتنی دیر بند رہا, اب یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ 2.5 سال تک بند رہا, اور بعض حضرات نے کہا کہ 3 سال تک نزول وحی کا سلسلہ بند رہا. اب 3 سال اکثر کا یہ مذہب ہے کہ 3 سال تک نزول وحی کا سلسلہ بند رہا, یعنی وحی نازل نہیں ہوئی. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے بہقی کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ ابتدا میں سچے خواب دیکھنے کی مدت جو ہے وہ 6 ماہ تھی. پھر بیداری میں وحی کی ابتدا ماہ رمضان المبارک میں ہوئی, اور درمیان میں جو وحی کا سلسلہ بند رہا یعنی اقرا سورت کے نزول کے بعد, یہ 3 سال تک یہ سلسلہ بند رہا. تو 3 سال یہ سلسلہ بند رہا. 3 سال اکثر کا مذہب ہے. تو 3 سال کے بعد پھر دوبارہ وحی کی ابتدا ہوئی. اب دوبارہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4 کے تحت موجود ہے. وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی رکنے کا حال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی بیان فرما رہے تھے, اور فرمانے لگے کہ میں جب کسی رستے میں جا رہا تھا تو وہاں میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. تو میں نے جس وقت نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس سے مرعوب ہو گیا. پھر دوبارہ میرے دل میں خوف سا پیدا ہونے لگا تو میں فوراً گھر پلٹا. تو جب میں گھر آیا نا تو میں نے گھر آ کے پھر یہی کہا زملونی کہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو. میرے گھر والوں نے مجھے چادر اڑا دی. اب اس کے بعد محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دوبارہ وحی نازل ہوئی. 3 سال کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہوا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات بینات نزول فرمایا. تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ آیات بینات پھر اس وقت نازل ہوئی. تو یہ تھا واقعہ وحی کا کہ کس انداز میں آئے حضرت جبریل امین وحی لے کے غار حرا کے اندر, اور پھر بعد میں نزول کا سلسلہ جو بند ہوا تو بعد میں جو نزول شروع ہوا تو پھر جو کیفیت تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی.